کر کے آتے ہیں، پھر باہر آ کر سیاست کرنے کے لیے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں صاف گوئی سے کام لینا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ، نئی مردم شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا، الیکشن کمیشن اسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کل کراؤ تو ہم کل بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہو سکے اس پر میرے خیال میں ذرا انتظار کرنا چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے۔ صاحب نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، پہلے بھی تاریخوں کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا، اور آپ سے بڑے اچھے روابط ہیں نواز شریف صاحب کے۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو خان صاحب تک جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ دوسری جانب لیول پلینگ کی بھی باتیں ہوتی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نظر آ رہے ہیں جے یو آئی کے؟ الیکشن تو ہوں گے، لیکن اگر میں نے اتنی سی بات کی ہے کہ اگر جنوری کے آخر میں ہوں گے تو آدھے ملک میں تو برفباری ہوگی، جہاں آبادی ہی نہیں ہے۔ آپ خوزدار سے لے لیں پورا بلوچستان، پھر آپ وزیرستان سے لے لیں چترال تک، پھر وہاں سے لے لیں آپ پورا سوات، کوہستان، ایبٹ آباد، مری تک۔ یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں آبادی نہیں ہوتی ان دنوں میں، وہ اتر آتے ہیں اپنے علاقوں سے اور وہاں برف ہوتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ووٹ کا حق نہیں رکھیں گے؟ خواتین کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اگر اتنی فیصد وہاں پولنگ اسٹیشن پر ووٹ نہ پڑے تو دوبارہ کرائے جائیں گے۔ جہاں انسان ہی نہ ہو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ دیکھیے جی ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ نہ ہماری قومی روایات اس کی تائید کر سکتی ہے، نہ ہماری اسلامی روایات اس کی تائید کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک شخص کو مہمان ٹھہراتے ہیں اور مہمان کو جب آپ 1 سال کے بعد بھی صحیح گھر سے نکالتے ہیں اور لات مار کے نکالتے ہیں تو مہمانداری تو گئی آپ کی۔ تو ہمیں سلیقے کے ساتھ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ جبر اور تشدد جو ہے وہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلے اپنے مسائل تو حل کرو، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگا لو۔ جی یہ ٹھیک ہے لیکن حکومت نے تھوڑی بھیجے ہیں وہاں سے۔ اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا، میں نے کیوں نہیں روکے؟ اور پھر کیا وہاں شکایات نہیں ہیں؟ وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی نہیں پکڑے جاتے؟ تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے یہ آپس میں گڑبڑ ہیں۔ ان کو وہاں جانے کا راستہ کیسے ملتا ہے، ان کو وہاں سے آنے کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ اگر ان کا قصور ہے تو پھر ہم نے کیوں نہیں روکا، اگر ہمارا قصور ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ سوالات دونوں طرف سے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اس پر بڑے ذمہ دارانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ طالبان نے نئی حکومت سنبھالی ہے، وہاں تو شاید میرے خیال میں ابھی تک اتنی تجربہ نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا تجربہ ہے، بڑا تحمل ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہمیں اپنے حوالے سے سوچ کر معاملات طے کرنے چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ملک میں الیکشن بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی پارٹی کے لیے ماحول اچھا ہو، کسی کے لیے خراب ہو، سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، آپ کی سیاسی ایک کمپین کا حصہ ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت موجود ہے؟ ہم ورکرز کنونشن تو معمول کے مطابق کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہماری اس